السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مشاہدین کرام، ناظرین عظام، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام چینلز پر احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ سبھی کے اور ہم سبھی کے روزوں کو قبول فرمائے۔ عاشورہ کا روزہ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے مبارک بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے۔ آج عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے۔ آج کا دن تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل دن ہے۔ شریعت مطہرہ میں آج کے دن کی ایک خاص اہمیت ہے، ایک خاص فضیلت ہے، اور عقیدہ توحید کے ناحیے سے آج کے دن کا ایک خصوصی مقام ہے۔ اس مناسبت سے بہتر معلوم ہوا کہ آج آپ کے سامنے عاشورہ کی مناسبت سے عقیدہ توحید کی جو تعلیمات ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور عقیدہ توحید کی جانب سے اس دن کی جو اہمیت ہے، جو قدر ہے، جو فضیلت ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ انسان جب باشعور ہوتا ہے، باشعور ہوتے ہی بچپنے ہی سے بلکہ اس کے ذہن و دماغ میں ایک خاص قسم کے سوال گردش کرنے لگتے ہیں، جس سے وہ چھٹکارا چاہ کر بھی نہیں پا سکتا۔ مثلاً میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں مجھے جانا ہے۔ جو کچھ اس کائنات میں نظر آ رہی ہیں ساری چیزیں، اس عظیم وجود کی حقیقت کیا ہے، یہ وجود کہاں سے آیا، اصلاً میں خود کیوں ہوں اس دنیا میں، کیا مقصد ہے مجھ سے جسے پورا کرنا کوئی چاہتا ہے۔ اس روئے زمین پر انسان کا وجود کیوں ہے، اس قسم کے سوالات عام طور پر جب بچہ شعور کی طرف گامزن ہوتا ہے، اس قسم کے سوالات ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صحیح عقیدہ ہی ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کے بس میں نہیں کہ ان سوالات کا مقنع قناعت جس پر ہو جائے، جس پر سکون قلب میسر آ جائے، ایسا شافی اور کافی جواب عقیدہ کے علاوہ کہیں اس کا نہیں مل سکتا۔ عقیدہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے وجود کا سبب کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کائنات کے پورے نظام کو پیدا کرنے کے پیچھے کون سا ہدف ہے، اور پھر یہ کہ آیا یہ زندگی جو ہم دیکھ رہے ہیں صرف یہی زندگی ہے یا اس کے بعد بھی کوئی اور زندگی ہے۔
جو اس زندگی سے بھی مکمل ہے، اس زندگی کے مقابلے میں زیادہ محترم ہے، زیادہ بہتر اور کامل ہے۔ عقیدہ ان سوالوں کا جواب وضاحت کے ساتھ دیتا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے صحیح عقیدے پر بے انتہا توجہ مرکوز کی، عقیدہ کو اسلام کی بنیاد بنایا، کہا کہ عقیدہ ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے وجود بخشا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات آیت نمبر 56، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری توحید بجا لائیں۔ اور یہی وہ پیغام ہے جسے لے کر اللہ رب العالمین نے سارے رسولوں کو بھیجا، ساری آسمانی کتابوں کو اتارا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورہ انبیاء آیت نمبر 25، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو ہم نے نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے ہوئے کہ معبود برحق سوائے میرے کوئی اور نہیں، لہذا صرف اور صرف تنہا میری ہی عبادت بجا لاؤ۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر رسول بھیجا یہ پیغام دے کر ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تنہا اللہ کی عبادت بجا لاؤ اور ہر ما سوی اللہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جسے طاغوت کہا گیا ہے۔ ہر قوم کا رسول اپنی قوم سے آ کر یہی کہتا تھا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ واحد کی عبادت بجا لاؤ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی عبادت، یہ اسلام کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما کی حدیث، مشہور حدیث ہے، سنا ہوگا آپ نے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ سب سے پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت، اور پھر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت توحید پر قائم رہے، مکہ کے اندر 13 سال تک، 13 سال تک، 5 اور 5 10 اور 3 13 سال تک صرف اور صرف عقیدہ توحید ہی کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے، کوئی اور کام نہیں کیا، کوئی اور شریعت کے احکام میں سے کسی حکم کو بیان نہیں کیا، صرف اور صرف عقیدہ توحید کی تبلیغ اور اس کی دعوت پر آپ لگے رہے۔ اسی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے، مختلف طریقوں سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں اسے پیوست کرنے کی کوشش لگاتار کرتے رہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو پھر بقیہ عبادات فرض کی گئیں۔ تو صحیح عقیدہ یہ انسان کی اصل پونجی ہے، انسان کا اصل راس المال ہے، اور اللہ رب العالمین کی توحید یہ سب سے پہلی وہ چیز ہے جس کو بجا لانا، جس پر عمل درآمد کرنا، جس کو پریکٹیکل میں لانا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وارضاہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ بن جبل، آپ اہل کتاب کی ایک قوم کی طرف بھیجے جا رہے ہیں، فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو انہیں
سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف بلائیں۔ اللہ رب العالمین تنہا عبادت کا مستحق ہے، اس بات کی دعوت کی طرف بلائیں۔ وَأَنِّي رسول اللہ، اور اس بات کی طرف کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیتے ہیں اس توحید کی دعوت پر، تو پھر اس کے بعد انہیں بتلاؤ کہ اللہ رب العالمین نے ان پر 5 نمازیں 5 وقتہ فرض کی ہیں دن اور رات کے اندر۔ صحیح عقیدہ یہی بنیاد ہے جس پر بقیہ دوسرے سارے اعمال کا مدار ہے۔ اگر یہ عقیدہ، یہ اساس آپ کی ثابت ہے تو بقیہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس کا شمار کیا جائے گا، ورنہ اگر اسی کے اندر گڑبڑی ہے تو پھر بقیہ سارے کے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ اور یہ عام آدمیوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انبیاء کرام، اللہ کے رسولوں کے جو بڑے بڑے اطاعت و فرما برداری کے کام ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بھی اکارت فرما دیتا اگر توحید میں خلل پایا جاتا، اگر شرک ان کے ہاں پایا جاتا۔ اور تو اور دیگر انبیاء و رسول کی بات چھوڑیے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، جو اس کائنات کے امام ہیں، بغیر کسی منازع کے، بغیر کسی اختلاف کے، جو اس کائنات کے افضل ترین شخص ہیں، اگر توحید میں خلل ان کے یہاں بھی پایا جاتا تو ان کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا۔ قرآن کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی شرک کا صدور ہو جاتا تو آپ کے اعمال اکارت ہو جاتے اور آپ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ عقیدہ توحید کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کوئی نیک عمل بغیر صحیح ایمان کے مقبول نہیں ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ سورہ نحل آیت نمبر 97، کہ جس کسی نے بھی مرد اور عورت میں سے نیک اعمال انجام دیے، درا حالے کی وہ حالت ایمان پر ہے، درا حالے کی وہ توحید پر قائم ہے، تب ہم کیا کریں گے؟ اسے اچھی زندگی دنیا کے اندر بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر ان کے کاموں کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درستگی کی اساس اور اصل توحید اور ایمان ہے، اور ہر قسم کے بگاڑ اور فساد کی جڑ شرک اور کفر ہے۔ اور اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ کی شرح کرتے ہوئے امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ کے شروع میں فرمایا کہ عقیدے کا علم سارے علوم میں سب سے اشرف اور سب سے افضل علم ہے، اس لیے کہ علم کا مقام معلوم کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے، اور عقیدہ یا اللہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، لہذا عقیدے کا علم سارے علموں کا سردار ہے اور سارے علموں سے میں سب سے افضل ہے، اور یہ فقہ اکبر ہے اس کے فقہ الفروع کے مقابلے میں، اس لیے کہ فقہ الفروع کے اندر مسائل کو جانا جاتا ہے، جائز ناجائز کو اور حلال اور حرام کو پہچانا جاتا ہے، وہ فقہ الفروع ہے۔ اس سے بڑی فقہ ایک ہے جسے فقہ الاصول کہا جاتا ہے یا فقہ الاکبر کہا جاتا ہے، اور وہ ہے یہی عقیدہ توحید، ایمان۔ عقیدہ یہ سب سے اساسی چیز ہے جس پر انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس پر انسان کو حریص ہونا چاہیے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کائنات میں اس کے تصورات کا منطلق، اس کے تصورات کے چلنے اور اس کے تصورات کے شروع ہونے کا جو اصل محور ہے
وہ انسان کا عقیدہ ہو، توحید ہو، اس سوسائٹی کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اور اس انسان کے اپنے نفس کے اندر۔ جس شخص نے بھی عقیدے کو اپنا حرز جاں بنایا اور عقیدے کو سیکھ کر پھر شرعی احکام کے سمجھنے کی طرف چلا اور اس کائنات کے دیگر نظاموں کو سمجھنے کی طرف چلا، وہ اس بات پر قادر ہو گیا کہ وہ اپنے اس اساسی مقصد کو حاصل کر لے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس ہدف کو، اس ٹارگٹ کو پالے جس کے لیے اسے وجود دیا گیا ہے۔ عقیدہ توحید کی اس اہمیت پر تمہیدی گفتگو کے بعد اب ہم منتقل ہوتے ہیں یوم عاشوراء کی طرف۔ یوم عاشوراء جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عاشوراء یہ عشر سے مشتق ہے، عاشوراء یہ فاعولا کے وزن پر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے 10ویں تاریخ، 10ویں تاریخ۔ جیسے تاسوعا کا مطلب ہوتا ہے 9ویں تاریخ، ویسے عاشوراء 10ویں تاریخ۔ 9 سے تاسوعا اور 10 سے عاشوراء۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشوراء کسی خاص قسم کے رسوم و رواج کا نام ہے، حاشا وکلا۔ تاسوعا ہو یا عاشوراء ہو، یہ مطلق صرف ایک دن اور ایک تاریخ کو بتلاتا ہے، اس کے اندر کسی طقوس، کسی قسم کے رسوم و رواج کا کوئی اشاریہ نہیں ہے۔ عاشوراء کا صرف اتنا مطلب ہوتا ہے کہ 10ویں تاریخ، اس سے زیادہ عاشوراء کا کوئی اور مطلب نہیں ہوتا۔ اس چیز کو بھی کلیئر کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے ماحول میں عاشوراء کے لفظ سے بہت سارے لوگ بہت ساری رسوم و رواج کے جڑے ہونے کا تصور کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان رسوم و رواج کے ملغوبے کا نام عاشوراء ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عاشوراء کسی بھی مہینے کا ہو سکتا ہے، کسی بھی مہینے کی 10 تاریخ کو آپ عاشوراء کہہ سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اصطلاح عام میں محرم کی 10 تاریخ کے لیے یہ لفظ خاص کر دیا گیا ہے۔ تو عاشوراء کا مطلب ہوتا ہے 10ویں تاریخ محرم کی، تاسوعا کا مطلب ہوتا ہے 9ویں تاریخ محرم کی۔ یہ دن نہایت عظیم دن ہے مسلمانوں کے نزدیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صوم رکھنے کا حکم دیا، اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے کے سارے صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا، اور پھر اس کے بعد سے اس دن کے روزے پر ہم لگاتار عمل چلتا چلا آیا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین عظام نے رکھا، تابعین عظام کے بعد تبع تابعین نے رکھا، اور اس کے بعد یہ تواتر عملی لگاتار یہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ عظیم دن عقیدہ توحید پر شہادت دینے والا عظیم ترین دن ہے۔ یہ دن توحید کے لباسوں میں ملبوس ہے۔ یہ دن توحید کی قمیص بھی پہن رکھی ہے اس نے، اور توحید کی ازار بھی پہن رکھی ہے، یعنی اوپر سے نیچے تک توحید کے رنگ میں رنگا ہوا ہے یہ دن۔ یہ دن اگر گویا ہوتا ہے تو توحید کے بارے میں گویا ہوتا ہے۔ اس دن میں پیش آنے والے قصے توحید کی تعلیمات سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس دن کے روزے کی جو تفصیل ہے وہ بھی توحید کے عقیدے سے جڑی ہوئی ہے۔ آئیے ذرا سا ہم تفصیل میں اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عاشوراء کا دن شریعت مطہرہ کے اندر نصوص کی روشنی میں اس کا کیا مقام ہے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھیں کہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس دن کے بارے میں کچھ نصوص عام وارد ہوئے ہیں اور کچھ نصوص خاص طور پہ اس دن کی تعیین کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے عام نصوص کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
अफ़्ज़लुस्सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़्ज़लुस्सलाती बअदल फ़रीज़ती सलातुल लैल। सही रिवायत। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अफजल तरीन नमाज सलातुल लैल है, क़यामुल लैल है। ये आम फजीलत है ये मुहर्रम के महीने की। ख़ास फजीलत आइए देखते हैं 10 तारीख़ की ख़ास फजीलत जो आई है नसूस के अंदर। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अर्दाहा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि आशूरा का दिन वो दिन है जिसमें जाहिली दौर में कुरैश एहतमाम किया करते थे और इस दिन का रोज़ा रखा करते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन का रोज़ा रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और आपने इस दिन का रोज़ा रखा और इस दिन का रोज़ा रखने का हुक्म दिया, मदीना के अंदर भी गोया इस पर अमल कायम रहा। फिर जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए तो आपने आशूरा के दिन का रोज़ा छोड़ दिया, यानी वजूबी तौर पर, फ़र्ज़ के तौर पर। फ़मन शाअ सामा वमन शाअ तरका। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के आशूरा के रोज़े को आज़ादी दे दी कि जो चाहे रखे और जो चाहे रखे और जो चाहे न रखे। यानी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले आशूरा के रोज़े फ़र्ज़ के दर्जे में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी रखते थे और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी रखा करते थे। लेकिन वो वजूब साक़ित हो गया रमज़ान के वजूब के आ जाने के बाद। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दे दिया कि जो चाहे रखे और जो चाहे न रखे। दूसरी रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अर्ज़ाहुमा से मरवी है। वो फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने यहूद को देखा कि वो आशूरा के दिन का रोज़ा रख रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या है? लोगों ने कहा कि ये बहुत नेक दिन है, ये दिन वो अज़ीम दिन है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनु इसराइल को उनके दुश्मनों से निजात अता फरमाई थी। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दिन का रोज़ा रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अना अहक्कु बिमूसा मिनकुम। ऐ यहूद, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी का तुमसे ज़्यादा मैं मुस्तहिक हूँ इस बात में कि शुक्राने के तौर पर इस रोज़े को रखूँ। इसलिए कि मूसा रसूल थे, वो मेरे अल्लाती भाई थे, तो मेरा उनसे रिश्ता तुम्हारे उनसे रिश्ते से कहीं ज़्यादा मजबूत है। तो अगर उनको अल्लाह ने ये इनाम अता किया था तो उसके शुक्राने के तौर पर तुमसे ज़्यादा मुस्तहिक मैं हूँ इस बात का कि मैं इस दिन में शुक्राने के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रोज़ा रखूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन का रोज़ा रखा और इस दिन के रोज़े का हुक्म भी दिया। तीसरी रिवायत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाह की है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम आशूरा का रोज़ा मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से साबिक़ा साल के गुनाह का कफ़ारा इसको बना देगा। इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन कफ़ारा कर देगा उन सारे गुनाहों का जो इंसान ने साल गुज़िश्ता में किया है। चौथी रिवायत सलमा इब्न अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाह की है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले असलम के एक आदमी को भेजा आशूरा के दिन और उसे हुक्म दिया कि लोगों में ऐलान कर दे कि मन काना लम यसुम फलयसुम व मन काना अकल फलयुतिम सियामहु इलल लैल, कि जिसने रोज़ा नहीं रखा उसे चाहिए कि रोज़ा रख ले और जिसने कुछ खा पी लिया है ये ख़बर आने तक तो उसे चाहिए कि अब बकिया दिन कुछ खाए पिए बग़ैर गुजारे। ये रिवायत भी सही है।
पांचवी रिवायत रुबैया बिनते मुअव्विज़ रज़ी अल्लाहु अन्हा व अर्दाहा से मरवी है। वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा की शाम या आशूरा की सुबह अंसार की बस्तियों में एक हरकारा भेजा इस पैगाम को देकर कि मन अस्बहा मुफ्तिरन फलयुतिम्म बक़ियत यौमि व मन अस्बहा साइमन फलयसुम, कि जिसने कुछ खा पी लिया है उसे चाहिए कि अब बकिया दिन बग़ैर कुछ खाए पिए गुजारे, और जिसने अब तक कुछ खाया पिया नहीं है उसे चाहिए कि वो अपना रोज़ा मुकम्मल करे शाम तक। यह आशूरा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकारे को भेजकर अंसार में ये मुरादी करवाई थी। फरमाती हैं रुबैया बिनते मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु अन्हा व अर्दाहा कि हम उसके बाद लगातार आशूरा का रोज़ा रखा करते थे और अपने बच्चों से रखवाया करते थे। देखिए, बच्चों से, बच्चों तक से रखवाया करते थे, यानी इस रोज़े की अहमियत और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के यहाँ इसका मकाम और मर्तबा क्या था कि बच्चों पर भी, जबकि बच्चों पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं होते, लेकिन इस गैर फ़र्ज़ रोज़े को, इसकी अफजलियत को देखते हुए, इसकी अहमियत को देखते हुए, न सिर्फ ये कि सहाबा किराम और सहाबियात करीमात ख़ुद रखा करती थी रोज़े, बल्कि अपने बच्चों से भी रखवाया करती थी। और बच्चों को ताकि रोज़ा लगने का एहसास ना हो, उनके सामने गुड़िया या खिलौने लगा दिया करते थे, डाल दिया करते थे, ताकि वो उसी में मगन रहें और उन्हें एहसास ना हो। तो इस तरीक़े से बच्चों को बहला फुसला कर इफ्तार के वक्त तक रोकते थे। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का तरीक़ा था। छठी रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अर्दाहुमा से मरवी है। वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी रोज़े का इस कदर शिद्दत से एहतमाम करते हुए नहीं देखा जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा के दिन का एहतमाम करते थे और रमज़ानुल मुबारक के महीने का एहतमाम करते थे। सातवीं रिवायत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दाह की है। वो फरमाते हैं कि खैबर के लोग आशूरा का रोज़ा रखा करते थे और उस दिन को ईद के तौर पर मनाते थे और अपनी औरतों को शानदार लिबास पहनाया करते थे, शानदार ज़ेवरात उनको पहनाया करते थे, अच्छे लिबास ज़ेवतन करवाया करते थे, अच्छे ज़ेवरात से उनको आरास्ता और पैरास्ता करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़सूमूहु अंतुम, ऐ मुसलमानों तुम भी इस दिन का रोज़ा रखो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अर्दाहुमा से आठवीं रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अर्दाहुमा से मरवी है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अगले साल तक ज़िंदा रहा तो मैं 9वीं तारीख़ का भी रोज़ा रखूँगा। अभी तक आपने क्या देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा के दिन का रोज़ा रखा करते थे और इसका हुक्म दिया करते थे। यहाँ इस रिवायत में क्या फरमाया आपने कि 10वीं तारीख़ का यानी आशूरा का रोज़ा तो रख ही रहा हूँ और रखता हूँ, लेकिन अगर अगले साल तक मेरी ज़िंदगी दराज हुई तो अगले साल में 10 के साथ साथ 9वीं तारीख़ का 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखूँगा। और उन्हीं से मरवी है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से व अर्दाहुमा से, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन का रोज़ा रखा और इसके रोज़ा के रखने का हुक्म दिया। लोगों ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये दिन तो वो दिन है जिसकी यहूद व नसारा ताज़ीम बजा लाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगला साल आने दो, हम 10वीं तारीख़ के साथ 9वीं का भी रोज़ा रखेंगे। लेकिन अगला साल आने नहीं पाया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। गोया 9वीं तारीख़ का रोज़ा यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा की मुखालफत में इसका
حکم دیا تھا تاکہ ان سے مخالفت ہو جائے، اور وہ صرف 10ویں کا رکھتے تھے، اور امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں کا رکھنے کا بھی حکم دیا ہے تاکہ امت محمدیہ کی اپنی ایک الگ شناخت رہے۔ یہاں اور بھی نصوص ہیں اس باب میں جو اس بات کو بتلاتے ہیں کہ عرب میں اس کا اہتمام پایا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسلام سے پہلے بھی قریش اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہود بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کے روزے کے رکھنے کا حکم دیا، اور یہ روزہ امت محمدیہ تک پر واجب تھا رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس روزے کی حیثیت نفل کی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں حکم دیا تھا عاشورہ کے تعلق سے کہ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ اس میں ملا لیا جائے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ یہ عاشورہ کا قصہ ہے اختصار کے ساتھ جو نصوص کے اندر آیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دن کی عقیدے کے اعتبار سے کیا اہمیت ہے۔ جیسا کہ نصوص آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اس کی روشنی میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دن کی جو بھی اہمیت ہے وہ عقیدے کے پس منظر میں ہی اہمیت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے پر آپ نے دیکھا کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو جب پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں تو کہا کہ یہ اچھا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو اور ان کی قوم کو ان کے دشمنوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم موسیٰ کی اتباع کے یا موسیٰ کی خوشی میں تم سے زیادہ مستحق ہیں کہ شریک ہوں۔ پھر آپ نے روزہ رکھا اور آپ کے حکم پر صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہود نے کہا کہ یہ عظیم دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرقاب کیا، فرعون اور فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا۔ تو عاشورہ کا روزہ یہ در حقیقت ہمیں تاریخ کے پرانے اوراق الٹنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی یاد دلاتا ہے، جب اللہ رب العالمین نے اہل توحید کو موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں نجات عطا فرمائی تھی شرک اور مشرکین کے سردار فرعون اور اس کی قوم لعنہم اللہ سے۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سرکش، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا جابر، سب سے بڑا مشرک نام جس کو تاریخ نے یاد رکھا ہے وہ ہے فرعون، جو اس کائنات کا سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا مشرک، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا جابر، سب سے بڑا طاغیہ انسانی تاریخ میں تھا۔ اس قصے کی یاد یہ 10 محرم کی تاریخ ہمیں دلاتی ہے۔ 10 محرم کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اہل توحید کے سامنے اس ظالم و جابر حکمراں کو اہل توحید کی نگاہوں کے سامنے دریا برد کر دیا تھا، اور مٹھی بھر اہل توحید، بے یارو مددگار اہل توحید، قسم پرسی میں مبتلا اہل توحید، اپنی جان کی خیر مناتے اہل توحید کو اللہ رب العالمین نے اس عظیم الشان لشکر، لاؤ لشکر جو ہر قسم کے اسلحوں سے آراستہ و پیراستہ تھا، جس کے پاس نفری قوت تھی، عددی قوت تھی، اسلحوں کی قوت تھی، اللہ رب العالمین نے اسی دن اس مٹھی بھر جماعت کو، توحید ماننے والوں کو اللہ رب العالمین نے اس عظیم الشان لشکر جرار کے سامنے فتح نصیب فرمائی تھی، اور اس لشکر کو اس کے سپہ سالار سمیت
دریا برد کر دیا تھا، اور اسی دن کی یادگار میں عاشورہ کے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ اب آپ کو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دن کا عقیدہ توحید کی یاد سے یا عقیدہ توحید کے مضمون سے تعلق کیا ہے۔ وہی در حقیقت تعلق ہے۔ اس دن کی اگر کوئی عظمت ہے، اس دن کی اگر کوئی فضیلت ہے، اس دن کی اگر کوئی اہمیت ہے تو وہ عقیدہ توحید کے حوالے سے ہے۔ یہ روزہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اے توحید کے ماننے والو، اے توحید پر قائم رہنے والو، اے توحید پر قائم رہنے والی کم تعداد میں اپنے آپ کو سمجھنے والے مسلمانوں، تم غالب آؤ گے اہل باطل پر، اہل کفر پر، اہل شرک پر، اہل ضلال پر، اہل بدعت پر۔ بدعت اور شرک اور کفر کی طغیانی جس قدر بڑھ جائے، ان کا زور اور ان کی زیادتی جس قدر بڑھ جائے، ان کا سیلاب بلاخیز جہاں تک چاہے پھیل جائے، جس قدر چاہے پھیل جائے، لیکن اس کی حقیقت ایک پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں ہے۔ انجام کار ہمیشہ مٹھی بھر اہل توحید کا رہا کیا ہے اور رہا کرے گا، اور یہ روزہ تمام اہل توحید کو 10 تاریخ کی آج کے دن کے اندر یہ یاد دلاتا ہے، اور ہمارے ایمان کے اندر ایک عزم، ایک حوصلہ، ایک پختگی اور ایک مضبوطی کی اساس فراہم کرتا ہے۔ یہ اس دن کی اہمیت ہے۔ عقیدے کے حوالے سے 10 محرم الحرام کا دن، آج کا دن، عاشورہ کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں حوصلہ باختہ نہیں، حواس باختہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے حوصلے نہیں ہارنا چاہیے، زمانے کی نیرنگیوں کے سامنے اپنے آپ کو بے دست و پا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کے کونی دساتیر ہیں۔ اللہ رب العالمین کبھی کسی کو غلبہ دیتا ہے، کبھی کسی کو غلبہ دیتا ہے، والعاقبۃ للتقوی، لیکن آخری انجام اہل تقوی کا ہے، اہل توحید کا ہے، اہل عقیدہ کا ہے، اہل عقیدہ سلیمہ کا ہے۔ فرعون بنو اسرائیل کو نہایت کمزور سمجھتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ دھیان دیجیے گا، آج کے پس منظر میں اس زمانے کی داستان کو آپ دہرائیے۔ آج ہمارے سامنے کیا اس قسم کے حالات نہیں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ حالات بالکل نہیں ہیں، لیکن اس سے ملتے جلتے حالات ہیں۔ کس طریقے سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے بہانوں کو استعمال کر کے، بھیڑ کے ذریعے سے الزامات لگا کر، کربناک طریقے سے جی۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہوتے ہوئے رکھا تھا، اور یہ عاشورہ کا پس منظر یہ ایک کلمہ گو، ایک مسلمان کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ایک مسلمان کا تعلق جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہیں عقیدہ توحید کی بنیاد پر وہ سارے کے سارے انبیاء کرام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو شمار کرتا ہے۔ اور چونکہ جتنے بھی انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، وہ سارے کے سارے عقیدہ توحید کی دعوت کو لے کر کے ہی آئے، اور اس عقیدے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اور ان انبیاء کرام کی دعوت میں سرے منہ کوئی فرق نہیں تھا۔ تو عاشورہ کا روزہ رکھ کر ایک مسلمان اپنے آپ کو سابقہ انبیاء کرام کے ساتھ رمز وحدت میں جوڑتا ہے۔ اور سابقہ انبیاء کرام کی بات میں نے کہی ہے، اگر اس کو خاص کر کے ہم ذکر کریں تو خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عقیدہ توحید میں مطابقت جتلاتے ہوئے، موافقت جتلاتے ہوئے، ہم نوائی دکھلاتے ہوئے ہم آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ تو گویا یوم عاشورہ کا جو اصل مقام ہے وہ اس دن کا روزہ ہے، جو سابقہ امتوں میں سابقہ انبیاء کرام کے اوپر اللہ کا جو فضل اور انعام ہوا، اس فضل اور انعام کے شکرانے میں اس امت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے اہل کتاب، موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ استحقاق مجھے ہے کہ میں ان کے شکرانے میں شریک ہوں۔ یہ قول اس بات کو بتلاتا ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام ایک عقیدے کے حاملین تھے، وہ ایک رب کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، وہ ایک دین کو مانتے تھے جو دین اسلام تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الدِّينُ هُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ دِينًا غَيْرَهُ لَا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَلَا مِنَ الْآخِرِينَ فَإِنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ، کہ یہ دین مذہب اسلام ہے، یہ مذہب اسلام ہے، جس کے علاوہ اللہ رب العالمین کوئی اور دین قبول نہیں فرمائے گا، نہ پہلے لوگوں سے نہ پچھلے لوگوں سے۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سب کے سب اسلام کے دین پر ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہی کا قول ہے کہ جب دین کی اصل دین اسلام ہے اور وہ سارے انبیاء کرام کا ایک اکلوتا دین ہے، شریعتیں ضرور الگ الگ ہوئیں لیکن دین سب کا ایک رہا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے کہ اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ دِينُنَا وَاحِدٌ الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، کہ ہم انبیاء کی جماعت، ہمارا دین ایک ہے، ہم سارے انبیاء اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی، اللاتی بھائی کسے کہا جاتا ہے؟ جن کے باپ ایک ہوں، مائیں الگ الگ ہوں، اور ماؤں سے اشارہ شریعت کی طرف ہے، اور باپ یعنی شریعت کو بھیجنے والا یعنی اللہ رب العالمین۔ تو یا ہمارا دین، باپ کہہ لیں دین کو، دین ایک ہے اور شریعتیں ہماری الگ الگ ہیں۔ تو کہا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات، سارے کے سارے انبیاء کرام اللاتی بھائی ہیں، اور فرمایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم کا تمام لوگوں میں زیادہ مستحق ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ تو عیسیٰ کے زیادہ مستحق ہیں، اوپر کہا کہ موسیٰ کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور یہ ساری باتیں یہ کس اعتبار سے کہی جا رہی ہیں کہ ان کی دعوت اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک ہے، ان کا دین اور ان کا دین ایک ہے، وہ بھی اسلام کو ماننے والے، یہ بھی اسلام کو ماننے والے، وہ بھی توحید کی طرف بلانے والے، یہ بھی توحید کی طرف بلانے والے، ان کا دین ایک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کی دعوت دینا۔ تو اللہ رب العالمین ہر وقت میں تنہا قابل پرستش ہے، اور یہی دین اسلام ہے جو ہر زمانے کے اندر پایا گیا۔ اور تنہا مسلمان ہی وہ بندہ ہے جو سارے مذاہب کے درمیان سارے انبیاء کرام پر کامل ایمان کو
اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے، سارے انبیاء کرام پر ایمان کو ثابت کرتا ہے، اور سارے انبیاء کرام پر ایمان کے عقیدے کو عملاً بھی بجا لاتا ہے، بغیر کسی نبی کے درمیان فرق کیے ہوئے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، یہ صرف مسلمان ایسا کرتا ہے۔ اگر آپ یہود کو دیکھ لیں، وہ عیسیٰ کو نہیں مانتے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ نصرانیوں کو دیکھ لیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ یہود و نصارہ نے سابقہ انبیاء کرام کے بارے میں جو گستاخیاں کی ہیں، جو بری باتیں ان کی طرف منسوب کی ہیں، وہ اس پر مستزاد ہے۔ جہاں تک امت محمدیہ کا سوال ہے، یہ تمام کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتی ہے، اور یہ ایک مسلم کے اساسی عقائد میں سے ہے کہ وہ سارے انبیاء کرام پر بغیر کسی تفریق کے ایمان رکھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر صراحت کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے، فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پیغام پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتارا گیا، اور وہ پیغام جو اتارا گیا ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، اسباط پر، اور اس پیغام پر جو موسیٰ کو عطا کیا گیا، جو عیسیٰ کو عطا کیا گیا، اور اس پیغام پر جو ان کے علاوہ نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ کے لیے ہی فرما بردار ہیں، اللہ کے ہی فرما بردار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 136۔ تو اگر کوئی بندہ کسی ایک نبی پر ایمان نہیں لاتا تو گویا اس نے کسی نبی پر ایمان نہیں لایا، گویا وہ شخص کسی بھی نبی پر ایمان نہیں لایا، اور سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے درمیان سے ہیں۔ انبیاء کرام میں سے کسی اگر ایک نبی کی گستاخی کی تو گویا اس نے تمام کے تمام انبیاء کرام کی گستاخی کی، جن میں نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی ہوئی۔ تو کسی مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے، باوجود کہ وہ نبیوں میں سے کسی نبی کا گستاخ ہو۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا حکم جس نے بقیہ انبیاء کرام کو برا بھلا کہا، یا فرشتوں کو برا بھلا کہا، یا ان کا مذاق اڑایا، یا جسے لے کر وہ انبیاء کرام آئے اس پیغام کا مذاق اڑایا، یا ان میں سے کسی کا انکار کیا، یا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا، تو گویا اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ اس لیے کہ نبیوں کے درمیان کسی قسم کی تفریق ہمارے یہاں روا اور جائز نہیں ہے۔ اور جب مسلمانوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور تمام کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، جن کی اللہ رب العالمین نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 152، کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنا اپنا بدلہ دیے جائیں گے پورا پورا، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو مومن اسی وقت مومن ہو سکتا ہے جب وہ رسولوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہ کرے،
اور یہ یقینی اعتقاد رکھے کہ جس نے رسولوں میں سے کسی ایک کا انکار کیا وہ گویا اس نے تمام انبیاء کرام کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، سورہ نساء آیت نمبر 150، کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈال دیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اس کے درمیان کی راہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، گویا اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت کی۔ تو عاشورہ کا روزہ اسی معنی کو پختہ کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اس بات کو بیان کر دیا، اپنے فعل سے بھی اور اپنے قول سے بھی اس بات کو بیان کر دیا، واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت یہ یہود کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے اس شکرانے کی زیادہ مستحق ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اپنی ساری امت کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ مستحق ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں، گرچہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے، اور ہم ان کی دعوت کو ماننے کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ ان کی دعوت خالص توحید کی دعوت تھی، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو لے کر کے آئے ہیں۔ جبکہ یہود نے اپنے دین میں تحریف کر دی، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ مستحق ہوئے، اس لیے کہ ہم نے انہیں اذیت نہیں دی جیسا کہ یہود نے ان کو اذیت دی۔ اللہ رب العالمین نے یہود کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، سورہ احزاب آیت نمبر 69، کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جائیو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت میں مبتلا کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اس اذیت سے بری کر دیا، ان باتوں سے بری کر دیا، اس اتہام سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے لگایا تھا، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ وجیح تھے اور باکرامت تھے۔ تو ایک مسلمان جب عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو وہ اس دن کا روزہ اپنے عقیدہ توحید سے متاثر ہو کر وہ اس دن کا روزہ رکھتا ہے، اور اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے وہ اس سارے واقعے کو، اس سارے قصے کو اپنے ذہن میں دہراتا ہے، یاد کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کیسے قلت کے باوجود کثرت پر حق کو تمکن عطا فرماتا ہے، حق کو غلبہ عطا فرماتا ہے، اس پورے واقعے کا استحضار اپنے ذہن و دماغ میں کرتا ہے۔ جہاں تک بات اہل کتاب کی ہے تو اہل کتاب کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم ان کے ساتھ برابر کا معاملہ کریں گے، ان کے ذبح کردہ جانور ہمارے لیے حلال ہیں، ان کی عورتیں ہمارے لیے نکاح اگر ہم چاہیں کرنا تو کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ تجارتی معاملات ہم کر سکتے ہیں، ایسے تجارتی معاملات جو شریعت اسلامیہ کے مخالف نہ ہوں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر شریعت اسلامیہ ان کے ساتھ بھی ہمیں عدل و انصاف کا، احسان کا اور نیکی کا حکم دیتی ہے۔ شریعت اسلامیہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں، انصاف کا برتاؤ کریں، احسان کا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، اچھے معاملات ان کے ساتھ انجام دیں، بشرطے کہ وہ ہمارے ساتھ برسر پیکار نہ ہوں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ برسر پیکار نہ ہوں تب، اگر برسر پیکار ہوں تب ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں، تب تو ان کے ساتھ ترکی بترکی کرنے کا حکم دیا گیا، اور دینی معاملات کے اندر ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے عمومی طور پر
کفار کی مشابہت کو حرام قرار دیا گیا، ویسے اہل کتاب کی مشابہت کو بھی حرام قرار دیا گیا، اہل کتاب کی مشابہت کو خصوصیت کے ساتھ حرام قرار دیا گیا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ، ایک مسلمان سورہ فاتحہ اپنی نمازوں کے اندر پڑھتا ہے، اور ہر روز کم از کم 17 دفعہ ایک عام مسلمان جو صرف 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، سنن اور نوافل کا بہت پابند نہ بھی ہو، تو وہ کم از کم ایک دن میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اگر وہ 5 وقتہ کا پابند ہے۔ 17 رکعتیں نماز کی، اس میں 17 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور 17 دفعہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے طریق پر نہیں چلے گا، یہود و نصارہ کے طریق کی مخالفت کرے گا دینی معاملات میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گویا اس دن کا روزہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہمیں اہل کتاب کی مخالفت کرنی ہے، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنی ہے، لیکن یہود کی اور نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ اس دونوں پہلو کو اپنے سامنے ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ تو جب ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں تو گویا ایک عام مسلمان روزانہ 17 مرتبہ اللہ رب العالمین سے اس بات سے پناہ مانگتا ہے کہ کہیں وہ بھولے سے یہود و نصارہ کی ڈگر نہ اختیار کر لے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 120 میں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے خوش ہو ہی نہیں سکتے، راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو، ان کے محرف دین کو مان نہ لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، وہی صحیح ہدایت ہے۔ اگر ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی آپ نے کی آپ کے پاس علم کے آ جانے کے بعد، تو آپ کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی مددگار اور کوئی ولی اور کارساز نہیں ہوگا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر شدید دھمکی موجود ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈرانا ہے، اس آیت کے اندر ڈرانا تخویف پائی جاتی ہے امت محمدیہ کے لیے۔ کس چیز سے؟ یہود و نصارہ کے راستوں کو اختیار کرنے سے، یہود و نصارہ کی راہ کی پیروی کرنے سے، اس کے بعد کہ قرآن و سنت کی راہ ان پر آشکار ہو گئی۔ تو یہاں خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حکم ساری کی ساری امت کے لیے ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی شدید وعید قرآن استعمال کر رہا ہے، جو بخشے بخشائے ہیں، جو مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امتیوں میں سے کوئی اگر یہود و نصارہ کی ڈگر اختیار کرنے لگا، ان کی پیروی کرنے لگا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ گویا اس بات کو بتلانے کے لیے خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، لیکن مراد پوری کی پوری امت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ حدید آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے کہ کیا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون، کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا ان کے لیے جو ایمان لائے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے خاشع ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، اور جو اللہ رب العالمین نے حق اتارا اس کے سامنے سرنگو ہو جائیں، اور وہ لوگ ان کی طرح سے نہ بن جائیں جو کتاب دیے گئے ان سے پہلے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ۔ تو ان پر مدت دراز ہو گئی، تو ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی، ان کے دل پتھر ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین
مومنوں کو منع فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی مشابہت نہ اختیار کریں جو تورات اور انجیل کے حاملین بنائے گئے یہود و نصارہ. جب ان کے اوپر مدت دراز ہو گئی تو انہوں نے اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی کتاب کو تبدیل کر دیا اور معمولی قیمت کے عوض اس کی تعلیمات کو بیچ ڈالا اور اسے اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنین کو منع فرمایا کہ یہود و نصارہ سے اپنے معاملات میں سے کسی اصلی معاملات میں یا فرعی معاملات میں ان کی مشابہت اختیار نہ کریں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَقَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ مِثْلُهُمْ نَهْيٌ مُطْلَقٌ عَنْ مُشَابَهَتِهِمْ. اللہ رب العالمین نے جو یہاں فرمایا آیت کے اندر کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس لفظ میں اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے مطلق طور پر منع فرما رہا ہے، مکمل طور پر. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرماتے ہوئے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے. اسی طریقے سے اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، اس کے بعد فرمایا لا تشبہوا بالیہود والنصارى ولا بالنصارى، کہ ہم میں سے نہیں وہ بندہ جو ہمارے علاوہ کی مشابہت اختیار کرے. یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو اور نہ ہی نصارہ کی مشابہت اختیار کرو. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو اس لیے کہ وہ اپنی جوتیوں میں نماز نہیں پڑھتے اور اپنے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، تو تم اپنے جوتوں میں نماز پڑھو اور اپنے موزوں میں نماز ادا کرو. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی یہود کی مخالفت کا صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پر حکم ارشاد فرمایا ہے. انہی روایات میں سے وہ روایت بھی ہے جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے روایت کی ہے. امام مسلم نے اس روایت کو بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کا کھانا ہے. یعنی یہود و نصارہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں. اے امت محمدیہ، تم لوگ سحری کھا کر کے روزہ رکھو. گویا سحری کھانا بھی اس لیے حکم اس کا دیا گیا ہے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت کی جائے. اور یہود و نصارہ کی مخالفت یہ مذہب اسلام کے غلبے کا اعلان ہے اور اس بات کا اعلان ہے کہ غلبہ صرف اللہ کے دین کو حاصل ہے، اور اس کے سامنے یہود کا مذہب ہو یا نصارہ کا مذہب ہو جو تحریف شدہ ہے، اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے سر اٹھا کر کے چلے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں یہود و نصارہ کی مخالفت والے عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر قائم و دائم رہے. مختلف موقعوں پر اس طرح کے ثبوت ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ یہود سے جڑا ہوا اس کا کوئی معاملہ ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. نہ جیسے اذان کا معاملہ ہے، نماز کے لیے اطلاع کا معاملہ ہے، اس میں ناقوس کو آپ نے اختیار نہیں کیا، اور یہود کا جو شبور ہے اس کو بھی استعمال نہیں کیا، اس لیے صرف کہ یہ یہود کی مشابہت نہ ہو جائے، نصارہ کی مشابہت نہ ہو جائے. تو ان تمام چیزوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے تو عاشورہ کا روزہ رکھ کر کے موافقت کائے کو کرتے، اس لیے کہ عاشورہ کا روزہ یہود بھی رکھتے تھے جیسا کہ آپ نے سنا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. تو افضل اور اکمل یہ ہے کہ انسان 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمنا ظاہر کی تھی اس تمنا کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ
اب تک کی گفتگو سے آپ کو واضح طور پر یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آج کا دن عقیدہ توحید کی فتح کا دن ہے، اور عقیدہ توحید کی فتح کے شکرانے میں آج کے دن کا ہم نے اور آپ نے روزہ رکھا ہے، اور یہ یادگار ہے سابقہ انبیاء کرام میں سے ایک جلیل القدر رسول موسیٰ علیہ السلام کی، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بھی قیامت تک کے لیے مسنون قرار دیا ہے، اور اسے ایک سال گزشتہ کا کفارہ قرار دیا ہے اس دن کے روزے کو۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو اس ثواب کا مستحق قرار دے سکیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ہم تعمیل کر سکیں، اس دن کا روزہ رکھ کر کے اور اس سے پہلے والے دن کا روزہ رکھ کر کے۔ اور یہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کے رکھنے کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی مخالفت کا جو مزاج انہوں نے ہمارے اندر دیا ہے، جو تعلیمات ہمارے اندر دی ہیں عقیدہ توحید کی بالادستی کے لیے اور شرک اور کفر کو زیر کرنے کے لیے، چاہے وہ فرعون کی شکل میں ہو، چاہے آج یہود و نصارہ کی تحریف شدہ رسومات اور رسوم و رواج کی شکل میں ہو، ان تمام سے اپنے دامن کو ہم بچائیں اور خالص عقیدہ توحید پر قائم رہتے ہوئے اس دن کو روزہ رکھ کر کے منائیں۔ اللہ رب العالمین اس دن میں ادا کی جانے والی ہماری عبادت کو بطور خاص قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں متبع سنت بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بدعت سے بچائے۔ اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے نافلۃ القول کے طور پر میں یہ کہنا ضروری نہیں سمجھتا کہ آج کے دن کا، جیسا کہ آپ نے دیکھا، یوم عاشورہ کا خوشی کا پس منظر ہے، شکرانے کا روزہ ہے یہ۔ آج کے دن کا سوگ سے، غم سے، ماتم سے، نوحہ سے، کسی قسم کے رسوم و رواج سے، کسی قسم کے تعزیوں سے، کسی قسم کے کالے لباس سے، کسی قسم کی سینہ کوبی سے، کسی قسم کے تھپڑوں کے مارنے سے، کسی قسم کی تعبین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شروع سے آخر تک اس کا کوئی لینا دینا اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہے۔ یوم عاشورہ یہ عقیدہ توحید کی بالادستی کو ثابت کرنے والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جو اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے دشمن کو، جس دن اللہ رب العالمین نے اہل توحید کے سامنے دھول چٹائی تھی اور اپنا تھوک چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اہل حق کے مٹھی بھر جتھے کے سامنے اس لشکر جرار کو دریا برد کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ دن اس عظیم دن کی یاد دہانی کراتا ہے، تو یہ دن شکر کا دن ہے۔ یہ دن اللہ کی نعمت پر، اللہ کی نعمت اور اللہ کے احسان کو مانتے ہوئے اللہ کے سامنے سرنگو ہونے کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کو، اس کی صحیح عظمت کو پہچان کر اس دن کے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے۔ اللہ رب العالمین شرک اور کفر سے ہمیں بچائے۔ اللہ رب العالمین بدعتوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں کو شیدائی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسلک سلف پر چلائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔